آفتاب کی تمازت سے گرم و منور اور ماہتاب کی ٹھنڈی چاندنی سے آباد و تاباں، خوبصورت قدرتی مناظر سے آراستہ و پیراستہ، گل و گلزار والی یہ حسین و رنگین دنیا ایک ایسے بھیانک اور خوفناک دور سے بھی گزری ہے جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہنگامہ رستا خیز بپا تھا، زبردست افراتفری کا عالم طاری تھا، قتل و غارت، شر و شورش، احساس عدم تحفظ، بدامنی، قانون شکنی، صفاقی، جفا جوئی، قبائلی عصبیت و نخوت، خونخوار افریت، کوچہ و بازار میں اعلانیہ دندناتا پھرتا ہوا، وحشت و بربریت و ظلم و ستم کے کالے سائے بہت گہرے ہو چکے تھے۔ گمراہی، اوہام پرستی، فسق و فجور، شیطنت، عصیاں شعاری کی ہر جگہ خود مختار حکومت قائم تھی۔ ایسے تاریک ترین، بھیانک، غیر محفوظ ماحول میں ہوس و نفس کا مکروہ صورت دیوتا اپنے فتنہ پرور منصوبوں کی کامیابی پر بے حد شاداں تھا اور اپنے کارناموں پر نازاں تھا۔ انسان کی اخلاقی حس مردہ، پاکیزہ فطرت مسخ ہو چکی تھی۔ سینے کے حسین فانوس میں فروزاں ہدایت کی قندیل کفر و شرک کی تیز و تند آندھیوں اور گمراہی کے طوفانی جھگڑوں سے بجھ گئی تھی۔ دل کی گہرائیوں سے طلوع ہونے والا نور معرفت کا آفتاب ضلالت کی دلدل میں دھنس گیا تھا۔ ایمان و یقین کا چشمہ صافی خشک ہو چکا تھا۔ انسان دکھائی دینے والا ہیولا انسان نما جانور بن چکا تھا، جس میں انسانی قدریں سرے سے ناپید اور فکری قوتیں یکسر مفقود ہو چکی تھیں۔ جغرافیائی، طبقاتی، قبائلی آویزش نے اسے ایک خوفناک درندہ بنا دیا تھا، جس کی ایک غراہٹ ہر قدر انسانی کو پامال کرنے کا عنوان ہوتی تھی۔ اس تاریک ترین دور کا انسان انسانیت کے پرشکوہ نام پر بدنامی کا ایک بدنما داغ تھا، جس میں آدمیت کو شرف و امتیاز بخشنے والے محمود خصائل کی کوئی رمق باقی نہ رہی تھی۔ ذہن کی تیرگی اور پستی نے زندگی کو سایہ اوہام بنا دیا تھا۔ شاخ حیات کفر و شرک کی زہر آلود فضاؤں میں مرجھا گئی تھی۔ دل کا کنول کھلنے سے پہلے ہی بد اعتقادی کی مسموم خزاؤں کی نذر ہو گیا تھا۔ انسانی آنکھ حقیقت بینی کے خوبصورت شعر سے دستکشت ہو کر فانی و بے ثبات اور عارضی حسن کے جلووں میں الجھ کر رہ گئی تھی، اور بڑے دھڑلے سے اسے نظارے غیر گوارا تھا، مگر نگاہ کی اس نامسلمانی پر کوئی فریاد کرنے والا نہ تھا، کیونکہ حالات نے فطرت کو مسخ کر دیا تھا اور بتدریج خوب وہی ہو چکا تھا جو ناخوب تھا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اور آج بھی انسانیت کی اس بے قدری اور شرف آدمیت کی اس ارزانی پر حقیقت شناس ضمیر چیخ اٹھا کر اس کی دلدوز آہیں، جاگداز سسکیاں اور خارا شگاف چیخیں فریاد بن کر لبوں تک آ رہی ہیں۔ تڑپتی بلکتی فریادوں سے کوہو پہاڑ لرز اٹھے، چٹانوں کا دل دہل گیا، پہاڑوں کا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ ٹھہری ہوئی منجمد فضاؤں میں ارتعاش پیدا ہو رہا ہے۔ ذرہ ذرہ، پتا پتا دامن طلب پھیلا کر رحم و کرم اور لطف و عنایت کے لیے سراپا التجا بن چکا ہے۔ ذرہ نوازی، بندہ پروری، نگاہ کرم کی بھیک کے لیے اور قبولیت کی آرزو میں آس و امید کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگا ہے۔ گنے چنے توحید پرستوں کی پرخلوص فریاد آ رہی ہے۔ اہل دل کی نیاز مندی طلب صادق مقبول و منظور ہونے والی ہے۔ قدرت کو ان کی بیچارگی اور عجز و درماندگی پر رحم آنے والا ہے، کیونکہ ایک ہماگیر عظیم انقلاب برپا کرنے اور اس کے ساتھ اس دور کے بے راہ انسان کو ہدایت، یہاں کے تاریک ترین ماحول کو پرنور، اندھیروں میں ڈوبتے ہوئے ظلمت کدے کو اجالا بخشنے کے لیے
اس آفتاب کو جلوہ بار کیا جائے گا، اس آفتاب کو جلوہ بار کیا جائے گا جس کے پرشکوہ جاہ و جلال کے سامنے ماضی و مستقبل کے تمام سورج، چمکتے چاند، دمکتے ستارے اور نور فشاں مراکز باندھ پڑ جائیں گے۔ یہ مملکت نور، حریم قدس اور سپہ سالار رسالت، وہ منفرد و یکتا اور وہ سب سے زیادہ منور آفتاب ہوگا جس آفتاب جہاں تاب نے نور محمدی بن کر فاران کی پرجلال چوٹیوں سے طلوع ہو کر اپنی نورانی کرنوں سے گمبھیر ظلمتوں کی دبیز تہوں کا دامن تار تار کر دیا، ان تاریکیوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا جو صدیوں سے قلب و ذہن، یقین و اعتقاد اور روح و ضمیر کی دنیا پر سرطان کے مہلک اور لا علاج پھوڑے کی طرح چھائی ہوئی تھی اور نور ایمان کو گھن کی طرح کھا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالے سائے تحلیل ہو گئے، ظلمت کے پردے پھٹ گئے اور تاریک فضائیں جگمگا اٹھیں۔ شپرے فطرت لوگ ان تابانیوں سے خائف و پریشان ہو گئے۔ وہ لوگ جن کی طبیعت میں شیطانیت تھی، ان کے قلب و ضمیر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہیں یہ نورانی جلوے راس نہ آئے، اس لیے انہوں نے پھونکوں سے اس نور کو بجھانے کی کوششیں شروع کر دی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، اگرچہ یہ ناپسند کریں۔ یہ کفر و شرک میں مبتلا، یہ دل کے کالے، من کے کالے اگرچہ ناپسند کریں، عداوت پر کمر بستہ ہو جائیں، عملی ریشہ دوانیاں ان کی اہل حق اور اصحاب نور کو سنجیدگی سے کچھ سوچنے پر مجبور کریں گے، بالآخر ان کی مثبت اور دور اندیش سوچ اس نقطے اور نتیجے تک پہنچے گی کہ اس مشکل کا بہترین حل صرف اور صرف انتظار میں ہے، اس محبوب کے انتظار میں جسے امام زمانہ کہا جاتا ہے، جسے امام آخر الزمان کہا جاتا ہے، جو نور محمدی کا آخری ظہور ہے، جو نور محمدی کا فائنل مینیفیسٹیشن ہے۔